اب دیکھیں ایک عالم ہے، دوسرے مذہب کا عالم ہے، کوئی لڈو منجو یا چھوٹا موٹا کوئی بندہ نہیں، ایک عام بندہ نہیں ہے، ایک عالم ہے اس مذہب کو جاننے والا، جب وہ حکمت بھرا جملہ دیکھتا ہے تو پھر وہ متاثر ہو کے اس دین کو قبول کر لیتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، آپ نظر دوڑائے اپنے رشتے داروں کی طرف، بھائیوں کی طرف، بہنوں کی طرف، پھوپھیوں کی طرف۔ آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک والد حیات ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا، رحم جو ہے ایک خواتین کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو تخلیق فرمایا تو یہ رحم جو ہے آسمان سے چپٹ گیا، لپٹ گیا، اور تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ جو جڑے رہیں گے وہ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب آسان ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا جو رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے جڑے گا اور اس سے میں جڑ جاؤں گا، اور جس سے میں جڑ جاؤں گا اس کا مسکن اور مقام جنت بنے گا۔ تو اب رحم سے کس طریقے سے بندہ جڑتا ہے؟ اب رحم کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ان کے ساتھ تعلق کو قطع نہیں کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ ایک اور میں نے حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آج میں اور آپ کئی لوگ جو ہے ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رزق کے اندر برکت نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان کی عمریں کم ہے، اور آئے دن ہم نوجوانی کے اندر لوگوں کو دیکھ رہے کہ چل بس رہے۔ آپ نے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کے جنازوں کے اندر شرکت کی ہوگی، اور مختلف جو ہے جگہوں پہ، علاقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نوجوان کی اموات ہو رہی ہے۔ اب حضور مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو، اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کو وسیع فرما دے گا، اس بندے کی عمر کو اللہ تعالیٰ طول دے دے گا اور اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے اچھے طریقے سے منسلک ہونا ہے اور ان کو تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ رشتہ داری کے ساتھ منسلک ہونا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھیں عرب دنیا کو دیکھیں، قرآن پاک کے نزول سے پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دیکھیں، ان کے اندر دوسری خرافات بہت زیادہ تھی، برائیاں تھیں، لیکن ان کے اندر یہ چیز بڑی مضبوط تھی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہوتا تو پھر وہ نسل در نسل، یعنی کہ ان کی ایک نسل ختم بھی ہو جاتی، آنے والی نسلیں بھی وہ بدلہ لیتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے رشتہ دار کو قتل کیا لہٰذا میں اس کو قتل کروں، ایسے تھے۔ لیکن پھر الگ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیوں درس دیا رشتہ داری، جبکہ اتنے عرب لوگ رشتہ داروں کے حوالے سے جو ہے مضبوط تھے؟ یہ اس لیے درس دیا گیا کہ آنے والے وقت کے اندر لوگ آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ یہ عرب کی بات ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد جو ہے عرب کے لیے خالی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، اور سارے جہان کے رسول ہیں اور سارے جہان کے نبی ہے، رحمت للعالمین قرآن پاک نے جس کو بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو ہے رشتہ داروں کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط جوڑے رکھو۔ اور ایک اور حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کے اندر بیان فرمائی گئی، جو ہے فرمایا گیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور فرمایا فلیصل رحیم، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، ایسی حدیث پاک جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، 100 عبادتیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور فرض عبادت کریں، واجبات ادا کریں، لیکن بات یہ کہ اس حدیث پاک کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اس کے عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوتے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پورے ہفتے کے اندر بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے اعمال قبول فرما لیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو رشتوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے، اپنے جو ہے رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقوں کو توڑ بیٹھے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول نہیں فرماتا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن عمل رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کے عمل قبول نہیں ہوتے جو رشتہ داری کو توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسلام کے حسن کو دیکھیں، اسلام کے جو ہے اس رشتہ داری کو تعلق کو مضبوط جوڑنے کو دیکھیں۔ عام طور پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جو اچھا چلے گا ہم اس کے ساتھ اچھا چلیں گے، لیکن اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا چلے تم اس کے ساتھ اچھا چلو، نہیں،
حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے کہ میں اس سے مناظرہ کروں گا اور میں ان کو ہرا دوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی جھرمٹ میں تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ کو درس دے رہے تھے وہ درس یہ دے رہے تھے کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، تمہیں جو محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق کو توڑ رکھے تم اس کے ساتھ جوڑے رکھو۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے یہ سنے تو اس نے کہا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑے رکھو۔ اس کے دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے، دل میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ یہ دین اختیار کر لوں، اور اس وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں ایک عالم ہے، دوسرے مذہب کا عالم ہے، کوئی للو پنجو یا چھوٹا موٹا کوئی بندہ نہیں، ایک عام بندہ نہیں ہے، ایک عالم ہے اس مذہب کو جاننے والا۔ جب وہ حکمت پر جملہ دیکھتا ہے تو پھر وہ متاثر ہو کے اس دین کو قبول کر لیتا ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، آپ نظر دوڑائیں اپنے رشتہ داروں کی طرف، بھائیوں کی طرف، بہنوں کی طرف، پھوپھیوں کی طرف۔ آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک والد حیات ہوتا ہے تو پھر بہنوں کی سار سنبھال ہو رہی ہوتی ہے، وہ بچیاں آتی ہیں، تھوڑا بہت ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہوتا ہے۔ جب والد چلا جاتا ہے تو پھر ان بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کافی ہوتے کرتے، لیکن بات ہے کہ اکثریت اس طرف چل پڑی۔ تو یہ رحم کے رشتے ہیں، تو ان کو مضبوط کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم تعلق رشتہ داروں سے توڑ لیں اور لاکھوں نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ عام مسلمان ہے، رشتہ دار بھی نہیں، عام مسلمان ہے، اس سے بھی بلا اجازت شرعی 3 دن تک بات نہ کرنا، یہ ناجائز اور حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والا مسلمان ہے، اس کے ساتھ بلا اجازت شرعی ہم تعلق کو توڑ نہیں سکتے، لیکن جو رشتہ داریاں ان کو تو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، اور پھر مسلمان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے، اور جو جائز کام ہے ان کو عمل میں لائیں گے، اور جو حرام کام ہے ان سے ہم سب بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی عمل کرنے